ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے عقیدہ تثلیث، بھید یا مکاشفہ۔ ناظرین، عقیدہ تثلیث کے بارے میں مسیحیوں کے دو نظریے ہیں۔ ایک کے مطابق یہ خدا کی ذات کا مکاشفہ ہے، اور دوسرے کے مطابق یہ ابھی تک ایک بھید ہے۔ اس حوالے سے ایک پاسٹر صاحب کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ عقیدہ تثلیث کو سمجھنا اس لیے آسان نہیں کیونکہ یہ مکاشفہ نہیں بلکہ بھید ہے، اور بھید کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے عرض کیا کہ اگر یہ بھید ہے اور ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تو پھر یہ نکایا کونسل کے بشپوں کی سمجھ میں کیسے آ گیا؟ کیا ان پر خدا نے اس بھید کو عیاں کیا؟ اگر ایسا ہے تو ان کی حیثیت کیا ہوئی؟ پھر تو نکایا کے بشپ صاحبان بائبل کے مصنفین سے بھی زیادہ بزرگ و برتر قرار پائے، کیونکہ اتنا عظیم بھید خدا نے بائبل کے مصنفین پر تو ظاہر نہ کیا لیکن نکایا کونسل کے بشپوں پر ظاہر کر دیا۔ میرے یہ کہنے کے بعد پاسٹر صاحب آف لائن ہو گئے اور دوبارہ کبھی رابطہ نہ فرمایا۔ ناظرین، میں اس مسئلے پر چند نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ سے سن کر نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں گے۔ اگر عقیدہ تثلیث ایک مکاشفہ ہے تو پھر یہ سوال اہم ہو جاتا ہے کہ بائبل اس تعلیم کو واضح اور منطقی طور پر کیوں بیان نہیں کرتی؟ بائبل میں کہیں الوہیت کی بابت بیانات میں تثلیث کی اصطلاح کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی اختراع چند صدیوں کے بعد الہیاتی مباحثوں میں ہوئی۔ اگر خدا نے اپنی ذات کا مکاشفہ مکمل طور پر دے دیا تھا تو کتاب مقدس میں بھی اس کا وجود ہونا چاہیے اور سب کے لیے قابل فہم ہونا چاہیے، جیسا کہ خدا کی ذات اور کردار کے متعلق دیگر تصورات واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں، مثلا خدا کی وحدانیت، خدا کا عدل اور خدا کی محبت اور ان کے اصول وغیرہ۔ اب اگر عقیدہ تثلیث ایک بھید ہے تو پھر اس کی نوعیت یہ ہوگی کہ انسان عقل سے اسے مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ یہ خدا کی فطرت کا راز ہے۔ لہٰذا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان خدا کی فطرت کے بھید کو مکمل طور پر جان ہی نہیں سکتا تو پھر اس کو اپنی عقل و فکر یا کلیسیائی مجلسوں کے انعقاد کے ذریعے بیان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نکایا کی کونسل میں بھی تو ایسے ہی انسان بیٹھے ہوئے تھے جیسے کہ ہم ہیں، پھر ان پر یہ بھید کس حیثیت سے کھل گیا؟ کیا وہ قدیم نبیوں یا بائبل کے مصنفین سے زیادہ حکمت والے تھے؟ جب کسی بھید کو سمجھنا ہی ممکن نہ ہو تو اس پر کوئی عقیدہ وضع کرنا کس بنا پر درست قرار پا سکتا ہے؟ جبکہ نکایا کی کونسل نے صرف یہی نہیں کیا کہ ایک چیز کو بھید قرار دیا اور اس کے لیے ایک اصطلاح ایجاد کی، بلکہ اپنی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ایک لمبا چوڑا عقیدہ بھی ترتیب دے دیا۔ ناظرین، اگر کوئی یہ کہے کہ نکایا کے بشپ خدا کی فطرت کے بھید کو جان گئے تھے اور وہ خدا کی فطرت کے اسرار کو ایک جامع عقیدہ کی شکل میں ترتیب دینے کا اختیار رکھتے تھے، تو پھر نکایا کونسل کے بعد اس عقیدے میں مزید ترامیم اور اضافے کیا ثابت کرتے ہیں؟ اس کا صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ نکایا کونسل کا کام ناقص تھا اور ان کے بعد کی مجالس نے ان کے عقیدے کو تسلی بخش نہ سمجھا۔ اس معقول بحث کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کونسل نے اپنی ترتیب کو حتمی قرار دیا اور عوام کو مجبور کیا کہ اس کی ترتیب پر ایمان لائے۔ ناظرین، یہاں میں دو سوال چھوڑتا ہوں آپ کے لیے، آپ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر تثلیث ایک مکاشفہ ہے، مکاشفہ کا مطلب ہے کھلا ہوا، واضح، اگر تثلیث ایک مکاشفہ ہے تو یہ سب کے لیے واضح کیوں نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر تثلیث ایک بھید ہے تو پھر کلیسیائی مجالس کی عقل و اقتدار پر اعتماد کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں گے اور اگلی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔